اگر آپ حضرات کو کوئی تکلیف نہ ہو تو سامنے آ کے بیٹھ جائیں. آ جائیں, سامنے آ جائیں. آ جائیں ماشاء اللہ. جلدی سے آ جائیں, مختصر بیان ہوگا, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. تشریف لے آئیں. جن کے پیروں میں کوئی تکلیف ہے اگر وہ مجبور ہیں تو بیٹھے رہیں, ورنہ کوئی دشواری نہیں ہے تو تشریف لے آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے. ایمانداری کے ساتھ آپ تشریف لے آئیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر عقیدت و محبت و والہانہ وارفتگی, قلب کی شیفتگی و شگفتگی کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رسول محترم و محتشم پیغمبر اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بابرکت پرعظمت بارگاہ کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ, خادمانہ, عاشقانہ, غلامانہ, ایماندارانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. سنی اگر بلند آواز سے درود شریف نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ کھانا بھی تناول کر لیا ہے, اب شاید میرے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا, حضرت کی دعا ہوگی. شاندار خطاب آپ نے سماعت فرمایا, اچھی اچھی باتیں, پرکیف نعتیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. وارثینی کے لیے پہلی بار میرا آنا نہیں ہوا, متعدد بار حاضری ہو چکی ہے اور الحمدللہ جلسوں میں جاتے ہوئے لگ بھگ مجھ کو 20 سال ہو گیا ہے. ایک مسجد اور دوسرا جلسہ. جمعہ کے دن پنجگانہ تو الا ماشاءاللہ ورنہ توفیق ہی نہیں ہوتی. جمعہ کے دن سب سے بعد میں آنا ہوتا ہے اور سب سے پہلے نکلنا ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. باہر جا کر 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ خراب کرتے ہیں, مگر مسجد میں تھوڑی سی اگر طویل قرت ہو گئی تو پھر پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے. جلسے میں آگے لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے, دور دور بیٹھنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ بیٹھتے بھی ہیں تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. ذمہ دار علماء کرام منبر نور پر تشریف فرما ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج 1 درجن سے زیادہ منبر نور پر علماء حفاظ قرہ موجود ہیں. میں بہت دیر تک خطاب نہیں کروں گا, بس تھوڑی دیر چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ محفل میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو نیند آتی ہے, لہو و لعب کی محفل میں جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی, وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کو بتا دوں کہ محفل میں نیند کیوں آتی ہے, مسجد میں نیند کیوں آتی ہے. اور لہو و لعب کھیل کود کی مجلس میں 4 بجے 5 بجے رات تک بیٹھے رہتے ہیں, پھر بھی نیند نہیں آتی. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا
کہ محفل میں نیند کیوں آتی ہے، لہو و لعب کی محفل میں نیند کیوں نہیں آتی؟ تو آپ نے پیارا جواب عطا فرمایا، وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا نیند پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیند پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی ہے۔ تو ایسی بابرکت محفل میں جہاں آپ بیٹھیں تو آپ کا علم بڑھ جائے، اگر عمل کر لیں تو آپ کی عمل کی دنیا میں اضافہ ہو جائے۔ جلسے آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیں آج سے 20-25 سال پہلے جتنے جلسے آج ہو رہے ہیں کیا ہوتے تھے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ جتنی آج پائی جاتی ہیں 25-30 سال پہلے اتنی مسجدیں نہیں پائی جاتی تھی۔ جتنے مدارس آج پائے جاتے ہیں اتنے مدارس پہلے نہیں پائے جاتے تھے۔ جتنے آج حجاج کرام کی تعداد ملتی ہے، ورنہ 5-10 گاؤں کے بیچ میں کہیں کوئی ایک حاجی صاحب نظر آتے تھے۔ آج محلے محلے میں عالم دین حافظ قرآن نظر آتے ہیں۔ جتنی آج مسلمانوں کی تعداد ہے اس سے پہلے مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، مگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو جتنا اس وقت مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس سے پہلے اتنا زیادہ ذلیل و رسوا مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جلسے ہو رہے ہیں، مسجدیں ہیں، لیکن آج مسجدوں کو ہم سجاتے ہیں لائٹ سے، مسجدوں میں اے سی کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں قالین کا اہتمام کرتے ہیں، مگر نماز پڑھنے والے بہت کچے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کی تعداد مختصر ہوتی ہے۔ لہذا جو بات میں آپ کے سامنے چند پیش کروں گا توجہ سے آپ سماعت فرما لیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے، کافی دیر سے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا، کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا، درود شریف نہیں پڑھتا۔ یہ علماء آپ کو بتائیں گے درود پاک پڑھنا فرض بھی ہے، درود پاک پڑھنا واجب بھی ہے، درود پاک پڑھنا سنت بھی ہے، درود پاک پڑھنا مستحب بھی ہے۔ کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا جائے تب تب درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں درود پاک پڑھنا سنت ہے۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے۔ مسجد جاتے وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ کی رات درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ جب موقع ملے تب درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ اس وقت ہم اور آپ ایک مرحومہ کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے شب جمعہ میں موجود ہیں۔ یہ جمعہ کی رات ہے اور یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کی رات 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ 70 حاجتیں وہ ہیں جن کا تعلق امور دنیا سے ہے، 30 حاجتیں وہ ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ یعنی جمعہ کی رات اگر کوئی بندہ مومن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو 70 حاجتیں دنیا میں پوری کی جائیں گی اور 30 حاجتیں آخرت میں پوری کی جائیں گی۔ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کر جائے، جو بندہ مومن جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کر جائے تو اللہ تعالی اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے فتنہ قبر سے مراد کیا ہے؟ تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مفتاح مرقات المفاتیح
شرح مشکات المصابیح کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ فتنہ قبر سے مراد یہ ہے اے من عذاب القبر ومن سؤال القبر، فرماتے ہیں جو بندہ مومن جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کر جائے، آقا نے فرمایا اللہ اسے فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور شرح میں مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو بھی بندے مومن انتقال کر جائے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، محفوظ کر لیا جائے گا۔ یعنی نہ اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا اور نہ قبر میں فرشتے اسے عذاب دیں گے۔ جمعہ کے دن مرنا کتنی فضیلت کی بات ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جمعہ کے دن موت عطا فرما دیتا ہے، جمعہ کی رات موت عطا فرما دیتا ہے، مگر یہ اس کے لیے ہے جو مومن ہو، مومنہ ہو۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، عذاب دینے والے فرشتے ان کا گزر بھی نہیں ہوگا، قبر میں سوال بھی نہیں کیا جائے گا، اور میدان قیامت میں حساب و کتاب کے لیے جب اسے لایا جائے گا تو اس پر شہداء کی مہر لگی ہوگی، اور اسے میدان محشر میں حساب بھی نہیں لیا جائے گا، میدان محشر میں اس سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کی یہ برکت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ جمعہ کی رات افضل ہے یا شب قدر؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا جمعہ کی رات افضل ہے شب قدر سے۔ سائل نے کہا شب قدر اس کی فضیلت تو نص قطعی سے ثابت ہے، تو شب جمعہ کی فضیلت شب قدر سے زیادہ کیوں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دلیل دیا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا جمعہ کی رات شب قدر سے افضل اس لیے ہے کہ جمعہ کی رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوئے، نور مصطفیٰ صلب اطہر سے شکم مادر میں جمعہ کی رات جلوہ گر ہوا۔ تو جمعہ کی ایسی حسین رات ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی ہے، لہذا اس رات میں ہم اپنا وقت دے رہے ہیں تو بیٹھ کر کے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جلسے تو ہم بہت سنتے ہیں مگر عمل کی دنیا میں ہم پیچھے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جلسوں میں لوگ سامنے نہیں بیٹھتے، مسجد میں لوگ سامنے نہیں بیٹھتے، لیکن اسٹیڈیم کے اندر اگر کہیں کرکٹ میچ ہو جاتا ہے تو انسان سے مجھے بتاؤ وہاں آگے بیٹھنے کے لیے لوگ ٹکٹ لیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اسٹیڈیم میں بیٹھ کر کے دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے؟ وہاں یا تو چوکے کی بات ہوتی ہے یا چھکے کی بات ہوتی ہے، اسٹیڈیم میں دیکھتے ہو چوکے اور چھکے کی بات ہوتی ہے، مگر محفل رسول میں کبھی مکے کی بات ہوتی ہے، کبھی شہر طیبہ کی بات ہوتی ہے، کبھی رکوع مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، کبھی صحابہ کی بات ہوتی ہے، کبھی اولیاء کرام کی بات ہوتی ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ اسٹیڈیم میں لوگ دیکھتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، اور وہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک ریکارڈ بناتا ہے، دوسرا اس کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے، دوسرا ریکارڈ بناتا ہے، تیسرا ریکارڈ توڑ دیتا ہے، تیسرا ریکارڈ بناتا ہے، چوتھا ریکارڈ توڑ دیتا ہے، چوتھا ریکارڈ بناتا ہے، پانچواں ریکارڈ توڑ دیتا ہے، مگر اللہ کی قسم ہمارے بزرگوں نے جو ریکارڈ بنا دیا نہ کل کوئی توڑ پایا تھا، نہ آج توڑ پایا ہے، نہ قیامت تک کوئی توڑ پائے گا۔ خدا کی قسم صدیق اکبر کی صداقت کا آج بھی جواب نہیں ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا آج بھی جواب نہیں ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا آج بھی جواب نہیں ہے، مولا علی کی شجاعت کا آج بھی جواب نہیں ہے، بلال حبشی کی محبت کا آج بھی جواب نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کی سخاوت کا آج بھی جواب نہیں ہے، حسین اعظم کی شہادت کا آج بھی جواب نہیں ہے، امام اعظم کی فقاہت کا آج بھی جواب نہیں ہے، غوث اعظم کی کرامت کا آج بھی جواب نہیں ہے، غریب نواز کی حکومت کا آج بھی جواب نہیں ہے، مختوم کی مختومیت کا آج بھی جواب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی مجددیت کا آج بھی جواب نہیں ہے، حجت الاسلام کی حجت کا آج بھی جواب نہیں ہے، مفتی اعظم کے تقوی کا آج بھی جواب نہیں ہے، اور پیر و مرشد تاج الشریعہ کے جنازے کا اب بھی جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔
صحابہ کرام جمعہ کے دن فجر میں جب آتے تو گھر نہ جاتے تاکہ اگلی سب میں جو جگہ ملی ہے فجر کی نماز میں آ کر کے جمعہ کا انتظار کیا کرتے تھے. ہم اور آپ کو خطبہ شروع ہو جاتا ہے, فرشتے جب دفتر لپیٹ لیتے ہیں تب ہم مسجد جاتے ہیں اور مسجد سے نکل کر کے اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں اور محفلوں میں آتے ہیں. آ کر کے ہم صرف موبائل چلانے میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں. عیسائیوں نے, یہودیوں نے ہمیں ایسے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. موبائل ضرورت کی چیز ہے, ضرورت آپ پوری کریں, لیکن جلسوں میں بیٹھ کر آپ اگر موبائل چلاتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر قوم کا کیا حال ہوگا, آپ مستقبل آپ کا کیسے گزرے گا, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. لہذا علماء کرام یہ خوشی ہے کہ ممبر پر اتنے علماء موجود ہیں, آپ قریب بیٹھ کر ان کی صحبت میں بیٹھیں, ان کے چہرے کی زیارت کریں. دوری بھی مجبوری ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ زمین پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں ایک ہاتھ کا, دو ہاتھ کا پلین نظر آتا ہے. اب کوئی کہے 1.5 ہاتھ کا پلین ہے, کوئی کہے 2.5 ہاتھ کا پلین ہے, مگر اس سے پوچھئے جو جا کر کے اس میں بیٹھتا ہے 200, 250, 300 مسافروں کو لے کر کے وہ چلتا ہے, وہ اڑتا ہے. معلوم یہ ہوا دوری بھی مجبوری ہے. جب سے ہم علماء سے دور ہو گئے, مسجدوں سے دور ہو گئے, قرآن سے دور ہو گئے, حفاظ سے دور ہو گئے, ہم یہ سمجھتے ہیں عالموں سے دور ہو کر ہم ترقی حاصل کر لیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں مسجدوں سے دور ہو کر ہم ترقی حاصل کر لیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر کے ترقی حاصل کر لیں گے. ارے تاریخ پڑھو, نبی کے غلاموں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کا قدم اگر اونچایا کرتا تھا تو ان کا اٹھا ہوا قدم یا تو باطل کی چھاتی پر پڑتا تھا یا جنت کی وادی میں پڑتا تھا. ان کے اٹھے ہوئے قدم کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا. کیا دولت کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوتے تھے, کیا طاقت کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوتے تھے, کیا دولت کی بنیاد پر نہیں, طاقت کی بنیاد پر نہیں, دولت کی بنیاد پر نہیں, اس و جمال کی بنیاد پر نہیں, بلکہ وہ کامیاب ہوتے تھے جو محبت رسول کی بنیاد پر, نبی کے پیار کی بنیاد پر, نبی کے عشق کی بنیاد پر. جبھی تو ہمارے امام, تمہارے امام, سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فضل بریلوی نے ارشاد فرمایا, لہر میں عشق روکے شہ کا داغ لے کے چلے, لہر میں عشق روکے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضرات ایک داغ ہے دنیا کا, توجہ, ایک داغ ہے دنیا کا, اگر شے پر لگ جائے قیمت گھٹ جاتی ہے. سیب پر داغ لگ جائے قیمت گھٹ جائے گی, آم پر داغ لگ جائے قیمت گھٹ جائے گی, سنترے پر داغ لگ جائے قیمت گھٹ جائے گی, ناشپاتی پر داغ لگ جائے قیمت گھٹ جائے گی. یہ داغ ہے دنیا کا, اگر لگ جاتا ہے قیمت گھٹ جاتی ہے, مگر ایک داغ ہے عشق مصطفیٰ کا, اگر لگ جائے قیمت گھٹتی نہیں ہے بلکہ قیمت بڑھ جایا کرتی ہے, قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. لہر میں عشق رکھے شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہی وہ چراغ محبت ہے جسے صحابہ نے روشن کیا, یہی وہ چراغ محبت ہے جسے بزرگوں نے روشن کیا, یہی وہ چراغ محبت ہے جسے اہل بیت نے روشن کیا. اور یاد رکھنا, نبی کی محبت کا چراغ نہ دنیا میں اندھیرا رکھتا ہے نہ قبر میں اندھیرا رکھے گا. نبی کی محبت کا چراغ جو روشن کرتا ہے اس کی دنیا بھی روشن ہوتی ہے, اس کی قبر بھی روشن ہوتی ہے. اور قبر کا حال یہ ہے, اندھیرا ہی اندھیرا, تاریکی ہی تاریکی. جیسے ہی جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے, اب روح نکل جانے کے بعد بیٹا دور بھاگتا ہے, گھر والے دور بھاگتے ہیں, غسل دینے کے لیے کوئی تیار نظر نہیں آتا, باپ کے جنازے کو سنوارنے کے لیے, کفن پہنانے کے لیے جلدی کوئی تیار نہیں ہوتا. بہت کم ایسے بیٹے ہیں جو باپ کو انتقال ہو جانے کے بعد غسل اپنے ہاتھ سے دیتے ہو, ورنہ غسل دینے والے کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد جب جنازہ لے کر لوگ چلتے ہیں اور قبرستان میں لے جا کر
پہنچ کر کے قبر میں اتار دیتے ہیں۔ اب بھائی کی محبت نے دم توڑ دیا، بیوی کی محبت نے دم توڑ دیا، رشتہ داروں کی محبت نے دم توڑ دیا، عیسیٰ اقربا کی محبت نے دم توڑ دیا۔ قبر میں تنہا چھوڑ کر کے سارے لوگوں کو چلے آئے۔ اس قبر میں تنے تنہا مرنے والے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہوٹل پر بیٹھ کر کے چائے اور ناشتہ کرنے والے قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ ساری محبتوں نے دم توڑ دیا، مگر خدا کی قسم ساری محبتوں نے جب دم توڑ دیا، اس قبر کی تاریکی میں سب چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اب اس قبر کی تاریکی میں کوئی یار و مددگار نہیں ہے، سارے لوگ چلے آئے۔ بیوی کی محبت نے ساتھ چھوڑا، رشتے داروں کی محبت نے ساتھ چھوڑا، مگر جہاں ساری محبتوں نے دم توڑ دیا، اس قبر کی تاریکی میں نبی کی محبت کام آ رہی ہے، نبی کا پیار کام آ رہا ہے، نبی کی رحمتیں کوئی آواز دے رہی ہے۔ گھبرانا مت، گھبرانا مت، گھبرانا مت، تیرا باپ ساتھ چھوڑ سکتا ہے، تیرا بھائی ساتھ چھوڑ سکتا ہے، تیرے دوست احباب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، سارے لوگ تیرا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر مدینے والا تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جو نبی قبر میں آئیں گے، قبر میں اجالا ہوگا، قبر میں روشنی ہوگی، قبر میں لائٹ ہوگی۔ جبھی تو بریلی سے امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، قبر میں لہرائیں گے تاج میں چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تاج میں چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ محبت اس سے کرو جس کی محبت قبر میں بھی کام آئے، جس کی محبت حشر میں بھی کام آئے، جس کی محبت میدان قیامت میں بھی کام آئے۔ نبی سے محبت کرو، نبی سے پیار کرو، نبی سے عقیدت رکھو۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، خالی سفید کرتا پائجامہ پہن لینے سے، بڑی داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اگر عشق رسول نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے۔ نبی کی محبت اصل ایمان ہے، شان ایمان ہے، شان ایمان ہے۔ دہلی کی سرزمین پر ایک بندے خدا وہ مسافروں کو کنویں سے نکال کر پانی پلاتا تھا اور کوئی اجرت نہیں لیتا تھا، پانی پلاتا تھا، کوئی اجرت نہیں لیتا تھا۔ چند دنوں کے بعد ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اس نے بھی پانی پیا، اور جب